یہ کہانی امید کے بارے میں ہے۔ پہلے آپ کو اس کہانی کے اختتام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی زندگی کی کہانی بہت تاریک ہے، بہت ڈراؤنی ہے اور اس کا ہر باب تنازعات سے بھرا ہے، اس میں پانے سے زیادہ کھونے کا ذکر ہے اور غیر استحکام ہے، اس سب کے باوجود بھی آپ امید کو تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اسے ڈھونڈنا ہے اور اس کا دامن تھام کر رکھنا ہے۔ کبھی کبھی یہ کہیں بہت گہری دبی ہو سکتی ہے، بالکل زمین کے اندر جواہرات کی طرح، لیکن یہ یقین رکھیے کہ یہ ہے۔ امید ایک طاقت ہے، یہ خود پر وہ اعتماد ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ مستقبل میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور اسی سے ہمیں آج درپیش مشکلات سے لڑنے کی ہمت ملتی ہے۔ جب مشکلات زیادہ بڑھ جائیں تو یہ سوچنا مشکل ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں کچھ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، اور تب آپ امید کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور کتاب کو بند کر رکھ سکتے ہیں کہ چلو کہانی اب ختم ہو گئی، لیکن صبر رکھیے، آگے آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، اچھی چیزیں ہوں گی اور اچھا وقت آئے گا۔ مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، خوف محسوس کرنا اور بے یقینی کا شکار ہونا عام بات ہے۔ اس موقع پر یہ سوچیے کہ ماضی میں آپ نے پریشانیوں کا سامنا کیسے کیا تھا۔ اگر تب آپ مضبوط تھے اور ان پریشانیوں کا سامنا کر لیا تھا تو دوبارہ پھر کر لیں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں اور چیزوں میں اچھائی کو دیکھو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو جیسے پھولوں کو یا آسمان کو۔ مشکل وقت میں آپ کو کوئی ایسی خوبصورت چیز اچھی لگ سکتی ہے جسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی۔ ایسے کاموں کو کرنے میں اپنا وقت گزارو جسے کر کے آپ توانا محسوس کریں۔ اس میں اپنے پیاروں سے ملنا، کتاب پڑھنا، ڈرائنگ بنانا اور عبادت کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ سے کہو کہ آپ کو بھی خوش رہنے کی اجازت ہے، آپ کا اپنا وجود ہے، اس کی اہمیت ہے، اور مستقبل کے بارے میں پر امید ہونا آپ کا حق ہے۔ برا وقت تب تک ہی ہے جب تک اچھے دن واپس نہیں آ جاتے، اور جب آپ کو امید کے چمکتے ہوئے جواہرات مل جائیں جو کبھی کبھی گہرائیوں میں دبے ہوتے ہیں تو ان کو مضبوطی سے پکڑیں اور سنبھال کر رکھیں۔ آپ امید کو بانٹ بھی سکتے ہیں۔ دوسروں کو امید دینا ہمدردی اور شفقت کا جذبہ ہے۔ خوشیاں جتنی بانٹو بڑھتی ہیں۔ اپنے خوابوں اور امیدوں کے بارے میں لوگوں سے بات کرو، ان سے پوچھو کہ انہیں یہ جواہرات کہاں سے ملے۔ دیکھیے، آپ کے موجودہ احساسات آپ کی شخصیت کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا جب آپ کے ارد گرد کے حالات نارمل اور پرسکون ہو جائیں۔ تب آپ اپنی زندگی کی کہانی دوبارہ کیسے لکھو گے؟